بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام رپورٹرز میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، آپ سب کو رمضان المبارک ہو۔ آج پہلا روزہ ہے، افطاری ہو چکی۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے اس رمضان المبارک کو پاکستان کے لیے، ہمارے لیے رحمتوں کا سبب بنائے اور اللہ تعالی ہم پہ رحمت نازل کرے۔ آج کا دن بڑا ہی امپورٹنٹ تھا اور وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد تھی اور 99% لوگوں کا یہ خیال تھا، 99.99% لوگوں کا خیال تھا کہ وزیر اعظم عمران خان آج تحریک عدم اعتماد کا شکار ہو جائیں گے اور وہ اسمبلی میں ہار جائیں گے، اور کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ معاملہ اس کے بالکل برعکس ہوگا اور وزیر اعظم عمران خان، جن کا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے، جن کے بارے میں پولیٹیکل پنڈتس کا کہنا ہے کہ وہ تو ایک کھلاڑی ہے، کرکٹ کھیلتا ہے، ابھی تو اس کو پالیٹکس کی الف بے بھی نہیں پتہ، اسے کیا پتہ سیاست ہوتی کیا ہے۔ زرداری صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، عوامی نیشنل پارٹی کے بڑے بڑے قائدین، متحدہ قومی موومنٹ، بلوچستان عوامی پارٹی ان کو چھوڑ گئی، MQM چھوڑ گئی، اور بہت بڑے بڑے اور پھر منحرف ارکان، ایک لمبی قطار، اور ہارس ٹریڈنگ جو کچھ ہوا سب چھوڑ گئے، اور 196 ارکان کی اکثریت اپوزیشن کے پاس 196 چاہیے، کتنے تھے؟ 172 کثیر تعداد۔ پارلیمانی پارٹی کے اجلاس ہو رہے ہیں سندھ ہاؤس میں، بالکل کھانے پینے چل رہے ہیں، 5 سٹارز ہوٹل کے خرچے برداشت کیے جا رہے ہیں، اور اپوزیشن کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آج جب قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہوگا اور اس اجلاس کی تیاری کے لیے وہ کئی مہینوں سے محنت کر رہے تھے، اور ان کے ساتھ یہ ہوگا کہ ڈپٹی اسپیکر قاسم خان سوری صاحب آئیں گے، 5 منٹ کی کارروائی ہوگی، وفاقی وزیر قانون، وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری صاحب ایک پوائنٹ ریز کریں گے، اور اس پوائنٹ کے جواب میں قاسم خان سوری صاحب چند جملے بولیں گے، اور اس کے بعد تحریک عدم اعتماد کا غبارہ پھٹ جائے گا۔ یہی ہوا، اور آج جب اجلاس شروع ہوا تو کافی دیر کے بعد تیاری کر کے سٹرینتھ شو کی گئی۔ مسلم لیگ نواز کی مریم اورنگزیب صاحبہ بہت متحرک تھیں، 176 ارکان پہلی فہرست شائع کی گئی، جاری کی گئی کہ 174 ممبرز ہمارے سامنے ہیں، یہ دیکھ لیں، اور کوئی منحرف رکن ہمارے پاس نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلی ٹویٹ آئی، اس میں کہا گیا کہ اب ہماری تعداد 177 ہو گئی ہے، یہ دیکھ لیں، اور سر اجلاس شروع ہوا۔ اجلاس شروع ہونے کے بعد وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری صاحب نے کیا کہا، ذرا سنیے۔ Article 5(1) reads as follows: Loyalty to the state is a basic duty of every citizen. کیا ہوتا ہے؟ 7 مارچ کو ہمارے ایک سفیر صاحب کو ایک آفیشیل میٹنگ میں طلب کیا جاتا ہے۔ اس میٹنگ میں ہمارے سفیر کو بتایا جاتا ہے کہ عمران خان کے خلاف ایک عدم اعتماد پیش کی جا رہی ہے۔ عدم اعتماد اس وقت تک پاکستان میں نہیں آتی، 8 مارچ کو آتی ہے۔ اس وقت تک پاکستان میں بھی کسی کو نہیں پتا عدم اعتماد آتی ہے۔ یہ ایک افیکٹو آپریشن ہے جناب اسپیکر، رجیم چینج کا بائی اے فارن گورنمنٹ۔ یہ فیصلہ عدم اعتماد کا نہیں ہے، آرٹیکل 5 کا ہے۔ اسپیکر صاحب، کیا یہ 22 کروڑ لوگوں کی یہ ریاست اتنی نحیف و نزار ہے کہ باہر کی طاقتیں یہاں پر بیٹھ کر حکومتیں بدل دیں؟ میری آپ سے درخواست ہے، پہلے ہمیں بتایا جائے کہ کیا بیرون ملک کی مدد سے رجیم چینج کی جا سکتی ہے پاکستان میں؟ کیا یہ آئین کے آرٹیکل 5 کی خلاف ورزی ہے یا نہیں ہے؟ رولنگ اس کے اوپر آنی چاہیے اسپیکر صاحب کہ آرٹیکل 5 کے یہ متصادم ہے یا نہیں ہے۔ پہلے آپ اس کی کانسٹیٹیوشنلٹی طے کریں، پھر آگے بڑھیں۔ یہ جناب فواد چودھری صاحب نے اٹھایا۔ اپوزیشن کی آج پالیسی تھی کہ حکومت کی طرف سے جوتے بھی پڑ جائیں تو بولنا نہیں ہے، کیونکہ اگر بولے تصادم ہوا تو حکومت کو موقع ملے گا، اسپیکر کو موقع ملے گا، اور وہ اجلاس سے کارروائی ملتوی کر دیں گے، ہماری ووٹنگ وہیں کی وہیں رہ جائے گی۔ لہذا اپوزیشن خاموش، انتہائی شریف بچے بن کے بیٹھی رہی۔ ڈپٹی اسپیکر قاسم خان سوری میدان میں اترے، انہوں نے کیا کہا؟ جی، وزیر اعظم پاکستان کے خلاف اپوزیشن نے عدم اعتماد کی تحریک 8 مارچ 2022 کو پیش کی تھی۔ عدم اعتماد کی تحریک کا آئین، قانون اور رولز کے مطابق ہونا ضروری ہے۔
کسی غیر ملکی طاقت کو یہ حق نہیں کہ وہ سازش کے تحت پاکستان کے عوام کی منتخب حکومت کو گرائے۔ وزیر قانون نے جو نکات اٹھائے ہیں وہ درست ہیں، ویلڈ ہے، لہٰذا میں رولنگ دیتا ہوں کہ عدم اعتماد کی قرارداد آئین اور قومی مختاری و آزادی سے منافی ہے اور رولز اور ضابطے کے خلاف ہے۔ یہ قرارداد میں مسترد ڈسالاؤ کرنے کی رولنگ دیتا ہوں۔ ایوان کی کارروائی فروغ کی جاتی ہے۔ فرمان میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کے آرٹیکل 54 کی شق 3 کے تحت تجویز کردہ اختیارات کو بروقار لاتے ہوئے قومی اسمبلی کا جمعہ 25 مارچ 2022 کو طلب کردہ اجلاس اس کے کام کے اختتام پر بذریعہ حاضر برخاست کرتا ہوں۔ اسد کیسر، اسپیکر قومی اسمبلی۔ یہ تھا جی اسد کیسر اسپیکر قومی اسمبلی کا حکم پڑھ کر انہیں سنایا، اس اسد کیسر اسپیکر قومی اسمبلی کا جس کو آج صبح اپوزیشن نے تحریک عدم اعتماد پیش کر کے ان کو بھی ڈس فنکشنل کر دیا تھا، لیکن وہ اسپیکر تھے اور یہ حکم آیا اور اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ پھر اپوزیشن نے وہاں پہ کیا کیا، اپنا ایک اجلاس بلایا۔ پہلے تو ذرا احتجاج کیا گیا، اسپیکر تھے نہیں، ڈپٹی اسپیکر تھے نہیں، وہ اپنا کام کر کے چلے گئے، گھیراؤ کیا گیا، تنے تنہا نعرے بازی کی گئی۔ اس کے بعد پھر اجلاس بلایا گیا، ایاز صادق صاحب نے اپنا زمانہ جوانی کا دور واپس لے کے آئے، دوبارہ آج اسپیکر بنے اور پھر ایک فیک اجلاس کی کارروائی کی گئی اور اس میں تقریری مقابلہ ہوا، پھر اس میں اپنے نمبرز یہاں ظاہر کیے گئے اور اس کے بعد پھر قومی اسمبلی کی بتیاں جو ہیں وہ گل کر دی گئیں اور اس کے بعد پھر چراغوں میں روشنی نہ رہی اور کارروائی ملتوی۔ اس کے بعد اگلا کام ایک اور ہوا، باقی اس کے بعد واپس آتا ہوں، لیکن ایک لیٹسٹ ڈیولپمنٹ پہلے اس کے ذرا سن لیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان فیصلہ کیا گیا کہ دروازہ کھٹکھٹایا جائے سپریم کورٹ آف پاکستان کا، کیونکہ اس کارروائی کے بعد فوری بعد وزیر اعظم عمران خان منظر عام پہ آتے ہیں، قوم سے خطاب کرتے ہیں اور وہ ایک اہم اعلان فرماتے ہیں اور قومی اسمبلی توڑنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ سنائیے جی۔ اسپیکر نے آج جو اپنی اتھارٹی، اپنی جو پاور، کانسٹیٹیوشنل پاور یوز کر کے جو فیصلہ کیا ہے، اس کے بعد میں نے پریزیڈنٹ صاحب کو ایڈوائز بھیج دی ہے کہ اسمبلیاں ڈیزالو کریں، الیکشنز ہوں، عوام فیصلہ کرے کہ وہ کس کو چاہتی ہے۔ قوم کو آج کہتا ہوں کہ آپ الیکشنز کی تیاری کریں، آپ نے فیصلہ کرنا ہے، کسی باہر کی قوت، کسی کرپٹ لوگوں نے فیصلہ نہیں کرنا کہ اس ملک کا مستقبل کیا ہوگا۔ میں اپنی قوم کو مبارک دیتا ہوں کہ اتنی بڑی سازش 22 کروڑ کی قوم جس کی الیکٹڈ حکومت کو گرانے کی کوشش کی گئی ہے وہ آج فیل ہو گئی ہے۔ ایک اور جی انہوں نے اپوزیشن کو بھی پیغام دیا، وہ بھی ذرا سنائیے۔ ساری قوم کے سامنے یہ غدار بیٹھے ہوئے تھے اور سازش ہو رہی تھی، میں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں گھبرانا نہیں۔ جو سارے اچکن سلوا کے بیٹھے ہوئے ہیں، کروڑوں روپیہ انہوں نے خرچ کیا لوگوں کو خریدنے کے لیے، یہ سارا پیسہ انشاءاللہ ضائع ہوگا، اور جن لوگوں نے یہ پیسہ لیا ہے کوئی ثواب کما لیں کہ کوئی پناہ گاہ پہ لگا دیں، کوئی یتیم خانہ کھول دیں۔ یہ کیا جناب۔ اس کے بعد پھر اسمبلی توڑنے کی ایڈوائس پریزیڈنٹ آف پاکستان کو بھیجی گئی پرائم منسٹر آف پاکستان کی طرف سے، ضابطے کی کارروائی پوری کرتے ہوئے، اور اس کا پیراگراف نمبر 7 تھا جس میں جو سمری بھیجی گئی پریزیڈنٹ آف پاکستان کو، پیراگراف 7 تھا کہ جناب تازہ ترین جو پولیٹیکل سچویشن ہے وہ ایسی ہے کہ تقاضا کرتا ہے یہ وقت کہ لوگوں کے پاس جایا جائے، لوگوں کی ول معلوم کی جائے، جنرل الیکشن کروائے جائیں، اور کلاز 1 آف آرٹیکل 58 ریڈ وتھ کلاز 1 آف آرٹیکل 48۔ ویلکم بیک ناظرین، ابھی آپ حمزہ شہباز علیم خان کو سن رہے تھے، کافی گرم جوشی سے بول رہے تھے۔ اب ذرا ایک اور امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ جو ہو رہی ہے پہلے اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان، آج یہ سارا معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں گیا، پیٹیشن فائل کی گئی، پھر از خود نوٹس میں تبدیل کیا گیا اور سپریم کورٹ کے فل بینچ نے اس کی سماعت کی۔ حسن ایوب ہمارے ساتھ موجود ہیں سپریم کورٹ سے۔ حسن السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام طارق صاحب۔ حسن، آج کی کیا کارروائی ہے اور لیٹسٹ ایک لارجر بینچ بنایا گیا ہے، اس کے بارے میں بھی بتائیں۔ جی بالکل صابر صاحب، آج پہلے بھی جو دن کے وقت میری بات ہوئی جو اس کے درخواست گزار تھے شہباز کھوسہ، سردار لطیف خان کھوسہ کے بیٹے ہیں، وہ بتا رہے تھے کہ اس میں جو کیس ہے یہ 5 رکنی لارجر بینچ کے سامنے لگ رہا ہے، لیکن بعد میں ہم نے دیکھا کہ عدالت کا 5 رکنی بینچ کی جگہ 3 رکنی بینچ آیا اور اس نے سماعت کی۔
اور تاہم آج کی سماعت اس حوالے سے ویسے تو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی بڑی چیز نہیں ہوئی، نوٹسز ہوئے ہیں، لیکن یہ بڑی ہی اہمیت کی حامل بات ہے، کیونکہ اس جو سماعت ہے اس میں سیکرٹری داخلہ اور سیکرٹری دفاع کو نوٹس ہوا ہے. یعنی سیکرٹری داخلہ کو نوٹس کرنے کا جو مجموعی طور پر آپ دیکھیں کہ امن و امان کی صورتحال ہے، عدالت نے اس کو جو ہے وہ امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کو یقینی بنانے کے لیے کل سیکرٹری داخلہ کو طلب کیا ہے دن 1 بجے. جبکہ سیکرٹری دفاع کے حوالے سے کیونکہ بہت سی آرائیاں کی جا رہی تھی کہ آئینی بحران پیدا ہو گیا ہے اور شاید کوئی غیر جمہوری قوت جو ہے وہ ملک میں نہ آ جائے، تو اس حوالے سے ان کو بھی نوٹس کر دیا گیا ہے. یعنی اب جو غیر جمہوری قوت کا جو ہے وہ رستہ ہے وہ بھی رک چکا ہے. جبکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک جو سردار لطیف کھوسہ کی جانب سے عدالت کے 3 رکنی بینچ سے اسپیکر کی رولنگ کو معطل کرنے کی استدعا کی گئی تھی اور وہ عدالت نے مسترد کر دی، لیکن انہوں نے اٹارنی جنرل فار پاکستان کو بھی نوٹس جاری کر دیا اور سیاسی جماعتوں کے کہنے پر جو پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے اور پرائم منسٹر آف پاکستان ہے ان کو بھی نوٹس جاری کر دی ہیں. جبکہ جو ان کے ساتھ ساتھ جو ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ہیں ان کو بھی نوٹس ہوا ہے، کیونکہ پنجاب کا معاملہ مسلم لیگ نون کے وکیل نے اٹھایا عدالت کے سامنے. اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ ہمارے سامنے اس ٹائم کوئی پٹیشن نہیں ہے، یعنی کوئی تفصیل نہیں ہے، جب تفصیل آئے گی تو معاملہ ہم دیکھ لیں گے. آپ تو آج تو وقت بھی کم ہے، روزہ بھی کھولنا ہے اور سپریم کورٹ بار کا کھانا جو ہے ڈنر اس ٹائم بھی جاری ہے. کام آج جو یہ سماعت ہو چکی تھی اس کے بعد ابھی یہ چیز ہمارے سامنے آئی ہے کہ 5 رکنی لارجر بینچ بن گیا ہے اور پریزیڈنشل ریفرنس کی سماعت کرنے والا جو لارجر بینچ ہے جس سے کل سماعت کرنی تھی وہ سماعت جو ہے وہ نہیں ہوگی. اس کی جگہ جو یہ آئینی بحران ہے یا سیاسی حالات کی کشیدگی اس کو نوٹس کہیں، اس کو یا ڈپٹی اسپیکر رولنگ اس کو نوٹس کہیں، اس کی سماعت اب کل ہوگی. اچھا، ایک اور بات بھی بتائیں کہ جو ڈپٹی اسپیکر نے رولنگ دی تھی اس کو معطل کرنے کی استدعا کی تھی، سپریم کورٹ نے وہ مسترد کر دی؟ جی بالکل، میں نے بھی بتایا آپ کو کہ یہ سردار لطیف خان کھوسہ نے جو پیپلز پارٹی کے جو سیکرٹری جنرل ہیں نیر بخاری ان کے وکیل ہیں، انہوں نے عدالت عظمیٰ کے 3 رکنی بینچ سے یہ استدعا کی تھی. تو انہوں نے کہا کہ ہم اٹارنی جنرل فار پاکستان کو نوٹس جو کر رہے ہیں تو پھر اب ہم ان کو بھی سن لیں گے، آپ کو بھی سن لیں گے. تو آج انہوں نے کہا کہ وقت کی قلت ہے تو اب کل ہم سنتے ہیں، تو کل عدالت جو ہے وہ پورا موقع فراہم کرے گی سردار صاحب کو بھی اور اٹارنی جنرل فار پاکستان کو بھی. اچھا، اس کیس میں 27A کا نوٹس ہوا ہے اٹارنی جنرل فار پاکستان کو، یعنی انہوں نے اس کیس میں عدالت کی معاملت کرنی ہے، نہ کہ اس طریقے سے ڈائی ہارڈ طریقے سے فیڈریشن آف پاکستان کو ریپرزینٹ کرنا ہے. یعنی 27A میں جب اٹارنی جنرل فار پاکستان آئیں گے تو وہ کافی جو ان کے اوپر بندشیں ہیں اس سے آزاد ہو کر بھی اپنا پوائنٹ آف ویو دے سکتے ہیں، کیونکہ بنیادی مقصد اس میں ان کا عدالت کو اسسٹ کرنا ہے، عدالت کو قانونی معاونت فراہم کرنا ہے. اچھا، یہ بتائیں کہ ایک تو بات ہو گئی کہ اس وقت جو کچھ احکامات حکومت پاکستان نے جاری کیے، ڈپٹی اسپیکر نے جو رولنگ دی وہ ساری سٹینڈ کرتی ہے، اسمبلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، قومی اسمبلی ٹوٹی ہوئی ہے، ہر چیز قومی اسمبلی کا نوٹیفیکیشن بھی سسپینڈ کرنے کا استدعا کی گئی تھی، وہ بھی سٹیٹس کو رکھا گیا کہ وہ بحال ہے، ایڈوائس منظور. صدر مملکت نے جو قومی اسمبلی توڑی ہے وہ ابھی تک ٹوٹی ہوئی ہے. یہ جو بات بالکل ٹوٹی ہوئی ہے، یہ جو بات کی ہے کہ تمام ادارے آئینی حدود کے مطابق کام کریں، تو کیا کوئی خطرہ تھا کہ یہ جو کشیدگی ہے اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل کوئی ایکٹ نہ ہو جائے؟ دیکھیے صابر صاحب، یہ آج جب عدالت کے جو معزز ججز آئے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں اور عدالت میں اتوار کے روز سماعت کی ہے، اس سے قبل چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو ریزیڈنس ہے وہاں پر بھی ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ وہاں پر مشاورت ہوئی ہے. وہ کہ آپ نے مجھے سختی سے منع کیا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ کی خبر ذرائع سے مت دیا کرو، لیکن آج حالات ایسے تھے کہ تمام ٹیلی ویژن چینل جو ہے وہ ذرائع سے ہی خبریں دے رہے تھے، تو پھر ہم پیچھے نہیں رہ سکتے تھے. تو وہاں پر یہ جو ہے وہ ججز نے آپس میں بیٹھ کر مشاورت کی اور پھر وہاں پر فیصلہ ہوا کہ اس معاملے کو اپلیکیشن ٹیک اپ نہیں کی جا رہی بلکہ از خود نوٹس کیا جا رہا ہے. تو پھر عدالت کی جب پھر ترجمان سپریم کورٹ نے پھر فارملی ہمیں آگاہ کیا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس معاملے کا نوٹس دے دیا ہے. بالکل ابھی خطرہ بالکل تھا اور اسی وجہ سے ججز جو ہے وہ غیر معمولی حالات سے گو کہ ان کی رہائش گاہ بالکل آس پاس یہ ججز کالونی کے اندر رہتے ہیں، لیکن وہ بیٹھے چھٹی کے روز اور بیٹھ کر بھی انہوں نے مشاورت کی اور انہوں نے سوچا کہ کیا کیا جائے، کیونکہ خطرہ تھا. اور اسی وجہ سے میرے خیال سے جو وفاقی سیکرٹری دفاع ہیں ان کو نوٹس کیا گیا ہے تاکہ وہ کل آئیں. ادروائز تو
سیکٹری دفاع کا کوئی تعلق نہیں بنتا تھا اس کے. جی یہی میں سوچ رہا تھا. کی صورتحال جو بنتی ہے وہ تو وزارت داخلہ کے جو ذمہ تھی اور اٹارنی جنرل آف پاکستان جو ہے وہ فیڈریشن آف پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے تھے. تو عدالت نے از خود ہی یہ نوٹس کیا ہے وزارت دفاع کے وفاقی سیکرٹری کو. تو اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ ایسی کوئی صورتحال ان کو نظر آ رہی تھی کسی کو. جی بالکل ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ. حسن ایوب تھے, سپریم کورٹ کی کارروائی بتا رہے تھے. تو جناب تک کی صورتحال کل 1 بجے لارجر بینچ سپریم کورٹ کا اس مقدمے کی سماعت کرے گا, اور اس وقت تک جو کچھ ہو چکا وہ ایز اٹ از رہے گا. اور تمام اداروں کو, تمام ریاستی اداروں کو خبردار کیا سپریم کورٹ نے کہ کسی قسم کا ماورائے آئین اقدام وہ نہیں کریں گے اور اپنے آپ کو صبر و تحمل کے ساتھ مظاہرہ کریں گے. چودھری صاحب, جی وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک اور بات بھی کی, کیونکہ یہ قضیہ بنا ہے او میمو جو لیٹر گیٹ ہے, یعنی خفیہ مراسلہ دھمکی امیز, اور اس پہ ڈپٹی اسپیکر نے اسی کی بنیاد پہ اس کو ڈسپوز آف کیا, ڈس الاؤ کیا تحریک عدم اعتماد کو. اور قومی اسمبلی کے پارلیمنٹ کے ریکارڈ کے مطابق اب تحریک عدم اعتماد جڑی ہوئی ہے اس خفیہ مراسلے کے ساتھ, اور یہ بیرونی ایلیمنٹ اس میں انوالو ہے. پھر ڈپٹی اسپیکر نے باقاعدہ طور پہ ایک 4 پیج کا 3 پیج سے زیادہ کا ایک آرڈر جاری کیا, جس میں ڈپٹی اسپیکر نے بتایا اپنی رولنگ کے بارے میں کہ آج 3 اپریل 2022 کو وزیر قانون و انصاف فواد چودھری نے پوائنٹ آف آرڈر پر ڈپٹی اسپیکر کی توجہ اس نقطے کی طرف مبذول کرائی کہ نارمل حالات میں آئین کے آرٹیکل 95 کے تحت وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد پر ووٹنگ کے لیے قرارداد پیش کرنا ارکان کا حق ہے. انہوں نے مزید کہا کہ آئین کا آرٹیکل 5 کے مطابق ریاست سے وفاداری کا اظہار ہر شہری کا بنیادی فریضہ ہے. انہوں نے پاکستانی سفارتکاروں کی غیر ملکی ریاست کے حکام سے ملاقات کا ذکر کیا. انہوں نے پاکستانی سفارتکار کی غیر ملکی ریاست کے حکام سے ملاقات کا ذکر کیا اور وزیر اعظم عمران خان کے حوالے سے غیر ملکی ریاست کے عزائم سے بھی آگاہ کیا. آئین کے آرٹیکل 54(3) کے تحت اپوزیشن ارکان کی جانب سے 8 مارچ 2022 کو قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کی ریکوزیشن کا نوٹس اسمبلی سیکریٹریٹ میں جمع کروایا گیا. اسی تاریخ کو یعنی 8 مارچ کو 2022 کو ہی رول 37 آف قومی اسمبلی رولز کے تحت وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا نوٹس قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں جمع کرایا گیا. قومی اسمبلی کا اجلاس 25 مارچ 2022 کو منعقد ہوا, جسے فاتح خوانی کے بعد 28 مارچ 2022 تک ملتوی کیا گیا. اسی روز آئین کے آرٹیکل 95 کے تحت تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کی اجازت دی گئی, جس کے بعد اجلاس 31 مارچ اور پھر 3 اپریل تک ملتوی کیا گیا. اسی دوران وزیر اعظم عمران خان نے 27 مارچ کو پریڈ گراؤنڈ اسلام آباد میں عوامی جلسے سے خطاب کیا. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور وزیر اعظم عمران خان نے پاکستان کے اندرونی معاملات اور پارلیمانی امور میں غیر ملکی مداخلت کا واضح انکشاف کیا. بعد میں تفصیلات سامنے آئیں کہ ایک اہم غیر ملک کے دارالحکومت میں تعینات پاکستانی سفیر نے 7 مارچ 2022 کو ایک سرکاری مراسلہ بھیجا جو اس اہم غیر ملک کے اعلیٰ حکام کی ملاقات اور بات چیت کی تفصیلات پر مبنی تھا. اس مراسلے کا لب لباب یہ تھا کہ وہ غیر ملک پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہا تھا. اس کا بنیادی ٹارگٹ وزیر اعظم عمران خان تھے. حالات سے واضح ہوتا ہے کہ وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد غیر ملکی مداخلت اور پاکستان میں تعینات اس ملک کے سفارتکاروں کی سرگرمیوں میں ایک سلسلہ ایک کنیکٹیوٹی موجود ہے. وزیر اعظم کے زیر صدارت نیشنل سیکورٹی کمیٹی اجلاس میں وفاقی کابینہ کے کچھ ارکان, چیئرمین, جوائنٹ چیف آف سٹاف اور تینوں مسلح افواج کے سربراہان, جس میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ, پاک بحریہ کے سربراہ, پاک فضائیہ کے سربراہ, انٹیلیجنس چیفز موجود تھے. انہیں پاکستان کے اندرونی معاملات میں غیر ملکی مداخلت پر بریف کیا گیا اور یہ ریکارڈ پر ہے. وفاقی کابینہ اور نیشنل سیکورٹی کمیٹی اجلاس کے بعد پاکستان نے متعلقہ ملک سے باضابطہ احتجاج کیا. یہ وہ رولنگ ہے جس کے تحت آج تحریک عدم اعتماد کو فارغ کر دیا گیا چودھری صاحب. تو اب یہ معاملہ مجھے لگتا یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں یہ سارے کا سارا پنڈورا باکس کھلنے والا ہے. جی اب یہ دیکھنا ہے کہ سپریم کورٹ اپنے آپ کو کس حد تک کتنی دور اس کی ڈیپتھ میں جائے گی اور اس کے اوپر کوئی جے آئی ٹی بنانے کا حکم دیں گے کہ بھئی یہ سازش کس طرح ہوئی, یہ مراسلہ آیا اور اس کے اندر جو پاکستانیوں کے نام ہیں کہ یہ کردار ہے
جو پاکستان کی اپنی حکومت کو امریکہ کے یا کسی کے کہنے پر یعنی برطرف کرنے میں ملوث ہوئے، اور پیسہ کس نے دیا، اور سندھ ہاؤس میں کیا ہوا، اور دوسرے سامنے ہوٹل میں کیا ہوتا رہا، اور آج کیا ہوا. تو اگر تو وہ تفصیلات میں جائیں گے یا وہ صرف اس حد تک رکھیں گے کہ آیا اسپیکر جو ہے وہ ودن از کانسٹیٹیوشنل رائٹ تھے یا نہیں تھے، اور اگر جب انہوں نے رولنگ دے کے اس کو ریجیکٹ کر دیا تو پھر پرائم منسٹر کے خلاف عدم اعتماد موجود نہیں تھی. انہوں نے ایڈوائز دے کے اسمبلی جو ہے وہ توڑ دی، اور اس وقت پاکستان الیکشن کی طرف جا رہا ہے، جس کا کہ صابر شاکر بڑی دفعہ کہہ چکے تھے کہ یہ پوری ٹرم نہیں کرے گی. تو آج پہلی اینٹ اس کی لگ گئی ہے کہ اب اگلے 6 مہینے میں کسی وقت بھی الیکشن ہو سکتے ہیں اگر سپریم کورٹ میں معاملہ لمبی دیر تک نہ کھینچا. بالکل جی. نمبر 2 دوسرا یہ ہے کہ جن لوگوں کے، جن عناصر کے، جن گماشتوں کے، جن سیاستدانوں کے، جن ممبران کے اس مراسلے کی روح سے کردار سامنے آئے ہیں، اس وقت تک ریاستی اداروں نے اور حکومت نے ان کے خلاف مقدمے دائر کر کے، ان کی گرفتاریاں کر کے تفتیش کیوں نہیں کی؟ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ اور تیسرا بڑا اہم سوال ہے صابر شاکر صاحب، آپ بھی اللہ کے فضل سے محب وطن ہیں، ہم بھی ناچیز یہی اپنے آپ کو بہت اپنا فخر ہے کہ ہم پاکستانی ہیں اور اللہ کے فضل سے مسلمان ہیں، اور ہمیں پاکستان سے، فوج سے اور اپنے اداروں سے بے انتہا یعنی ان کا احترام ہے اور ان سے پیار ہے. اب آپ سے میں یہ کہوں گا کہ ایک بہت گھناؤنی سازش ہو رہی ہے. آپ تو اس سازش کو رو رہے ہیں نا جو پہلے چلی ہے. نہایت گھٹیا لیول پر اتر کے پروپاگنڈا کہہ لیں، سوشل میڈیا کہہ لیں، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور وسپرنگ کمپین، فوج کو اور پی ٹی آئی اور عمران خان کو لڑانے کی کوشش ہو رہی ہے. آپ ان لوگوں کا کلا کما کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ صاحب یہ تو افواج پاکستان نے کرنا ہے اور پی ٹی آئی کی قیادت نے کرنا ہے. اس میں ان کے بہت آپس میں اچھے تعلقات ہیں، براہ راست آنا جانا ہے، اس میں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہم تو صرف یہ کر سکتے ہیں کہ کم از کم آپ کو اس کی اسمیل آئی ہے کہ نہیں؟ سر یہ اسمیل نہیں بلکہ کافی معاملہ زیادہ حد تک خراب ہو چکا ہے. اور وہ جو پاکستان دشمن ہے، فوج کے دشمن ہیں، وہ ان کی گود میں بیٹھ کے جا کے پنڈی میں ان سے یہ کیا توقع رکھتے ہیں؟ صاحب ایک ہوتا ہے ہے ایک بندہ داڑھی والا ہے اور ایک بغیر داڑھی کے. مردم شناسی ایک ہوتا ہے مردم شناسی. جو مردم شناس نہ ہو تو اس کے ساتھ پھر یہی ہوتا ہے. مردم شناس ہونا بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے عقل بھی دی ہے، سب کچھ دیا ہے، انفارمیشن، سورس آف انفارمیشن بھی ہیں، سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی اگر خود ارادتاً کسی گڑھے میں جانا ہو تو پھر اس کو بدقسمتی کہتے ہیں. سوچنا چاہیے کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے، کیونکہ ماضی کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے. پروگرام کا وقت ختم ہو دیجیے. اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.